کی جو ہے چیف منسٹر کی طرف سے، پنجاب کے عوام کی طرف سے جو شہداء ہیں ان کو جو ہے وہ حرف عقیدت پیش کرتے ہیں، اور جو پسماندگان ہیں ان کے لیے صبر جمیل کی دعا ہے۔ اللہ پاک شہداء کرام کو جو ہے وہ اعلیٰ جو ہے وہ مقام ادا کرے، اور یہ جو دہشت گرد جو پراکسیز کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں پاکستان کے اندر موجود ہیں، اور پاکستان کے اندر جو ان فتنہ الخوارج کے خلاف جو آپریشن افغانستان کے جو ہے وہ سرزمین کے اوپر بھی چل رہا ہے، یا جو پنجاب کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان میں مختلف حصوں کے اندر جو انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں بھی ہوتی ہیں، اس میں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں یہ اپنا جو ایک گھنونا کھیل کھیلتے ہیں جس میں یہ معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی پنجاب کی عوام کی طرف سے اور چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے پرزور جو ہے وہ مذمت کرتی ہوں۔ اور یقیناً اس عید الاضحیٰ کے اوپر جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس واقعے کے پس منظر میں اس کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے۔ سو چیف منسٹر صاحبہ نے جو ہدایات دی ہیں، میرے ساتھ بلال یاسین صاحب جو کیبنٹ کمیٹی کو جو ہے وہ چیئر کرتے ہیں لا اینڈ آرڈر کے اوپر، وہ اس حوالے سے آپ کو اس کی ڈیٹیلز جو ہے وہ بتائیں گے۔ میں صرف 2-3 چیزیں جو ہیں وہ آپ کے نالج میں لانا چاہتی ہوں۔ پہلے میں نے آپ کو پرسوں جب آپ کو تکلیف دی تھی تو ستھرا پنجاب کے حوالے سے ہم نے آپ کو گزارش کی تھی، ابھی تک اس کی اپڈیٹ یہ ہے کہ تمام جو ستھرا پنجاب کے افسران ہیں، فیلڈ فارمیشنز ہیں، سب لوگ ان کی عید کی چھٹیاں جو ہیں وہ کینسل کر دی گئی ہیں، سب لوگ فیلڈ میں موجود ہوں گے۔ 1,84,000 ورکر جو ہے وہ فیلڈ میں ہوگا، اور شہریوں میں 1,20,00,000 ویسٹ بیگز جو ہے فری آف کاسٹ انوائرمنٹ فرینڈلی جو بیگز ہیں وہ تقسیم کیے جا رہے ہیں، اور انتظامیہ کی جانب سے کیمپس بھی لگائے گئے ہیں۔ مویشی منڈیاں جو ہیں ان کی بھی جو ہے وہ صفائی ہو، ان کی سیکیورٹی ہو، اس کے اوپر بھی نو کمپرومائز ہے۔ جو مساجد اور امام بارگاہ ہیں، جیسے میں نے کہا کہ ان کی فول پروف سیکیورٹی جو ہے وہ میک شور کی جائے گی۔ اس کے حوالے سے جو پلان مرتب ہوا ہے وہ بلال یاسین صاحب آپ کے ساتھ یقیناً ابھی شیئر کریں گے۔ ابھی جو بیکاز آج لاسٹ ورکنگ ڈے ہوگا، اور جو پردیسی ہیں وہ اپنے اپنے آبائی گھروں کی طرف، اپنے اپنے شہروں کی طرف جو ہے وہ جانا شروع کر چکے ہیں۔ سو اس حوالے سے تمام ڈپٹی کمشنرز اور کمشنرز کو ہدایت چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے دی گئی ہے کہ وہ عید کا بہانہ کر کے کسی بھی اوور چارجنگ سے جو ہے لوگوں کو محفوظ رکھیں۔ اس کے لیے آپ نے دیکھا بھی کہ جو ہمارے وزیر ٹرانسپورٹ ہیں وہ بھی اپنی پوری ٹیموں کے ساتھ ایکٹیو ہیں، اور انہوں نے مختلف جگہوں کے اوپر جا کر جو ہے وہ ایکشن بھی لیا ہے، ان کے اجازت نامے بھی منسوخ کیے ہیں، اور فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر جو گاڑیاں ہیں ان کو بھی بند کیا جائے گا۔ اوور لوڈنگ کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ بھی میں ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ چونکہ کل جو ہے وہ چاند رات، ویسے تو عید چھوٹی عید پہ چاند رات ہوتی ہے، لیکن عید سے پہلے والے دن کو ہم عرف عام میں چاند رات کہتے ہیں۔ سو اس دن کسی قسم کی ہلڑ بازی یا جو ون ویلنگ ہے، ریس لگانا، اس سب کی قطعی طور پر ممانعت ہے۔ چیف منسٹر صاحبہ نے جو ہے وہ ہدایت کی ہے ٹریفک پولیس کو کہ وہ بھی اس کے اوپر سختی سے عمل درآمد کرائیں، اور شہری جو ہیں وہ بھی ذمہ داری کا جو ہے وہ مظاہرہ کریں۔ جو جھولے ہیں پارکس کے اندر یا جو جھولے ہیں ان کو بھی سرٹیفکیٹ ان کو فٹنس کا لینا پڑے گا، ان کو جو ہے ان کو بھی چیک کیا جائے گا تاکہ خدا نخواستہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ اور آخر میں میری گزارش ہوگی کہ موسم کی سختی بہت ہے، سو اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں، اور کم سے کم جو ہے وہ گوشت کھایا جائے تاکہ صحت بھی جو ہے وہ بہتر رہ سکے، چونکہ گوشت جو ہے یقیناً گرمی کے اندر تو تھوڑا زیادہ جو ہے وہ تکلیف کریٹ کر سکتا ہے۔ اب میں بلال بھائی سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے آپ سے گفتگو کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ میری بہن آپ کا، اور سارے جتنے پارٹیسپینٹ ہیں سب کا بہت شکریہ۔ مجھے سب سے پہلے تو بہت افسوس کا اظہار کرنا ہے جو کوئٹہ انسیڈنٹ ہے، اس میں ہمارے درجنوں ہمارے پاکستانی مسلمان بھائی انہوں نے جام شہادت نوش کیا، اور یہ انڈاؤٹڈلی یہ انڈین پراکسیز ہیں جو اس طرح کی ناپاک عزائم لے کے پاکستان کی سرزمین کو بار بار جو ہے اس کو ہٹ کرتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہماری پریپریشن، ہماری جو پولیس کی ایکٹیویٹیز ہوں یا ہمارے جو ادارے ہیں ان کی ایکٹیویٹیز ہوں، آپ نے دیکھ لیا کہ آج پورے شہر میں جو پورے پنجاب کے مختلف شہروں میں جو ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں اس میں کئی ہمارے جو ناپاک عزائم رکھنے والے جو دشمن عناصر ہیں ان کو اریسٹ بھی کیا گیا ہے، اور اس کی بیک ٹو بیک سی ایم
مریم نواز شریف صاحبہ نے 2 میٹنگز کی ہیں. ایک ان کی فرائیڈے کو میٹنگ ہوئی, میراتھن سیشن چلا. ایک کل سنڈے تھا. جیسے ہی یہ انسیڈنٹ ہوا فوری طور پر ڈائریکشن آئی کہ بیٹھیں, اور ہم تقریباً مغرب سے لے کے رات گئے تک ہم اس پہ تمام کو ہمارے جو ارینجمنٹس ہیں ان کو ریویو کیا, اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم باقاعدہ طور پہ لوگوں کے لیے ممکن بنائیں کہ ہم سیکیورٹی کے ساتھ ہی ہمارے جو 3 دن جو عید الاضحیٰ کے ہیں ان کو ہم بڑی شاندار طریقے سے اور سیکیورٹی کے ساتھ ان کو ارینج کر سکیں. مجھے آج آپ لوگوں کے توسط سے آج اس خوشی کا بھی اظہار کرنا ہے کہ آج 75 ہماری جو پاک چائنا جو بردرلی جو ایک فرینڈشپ ہے اس کی سیلیبریشن ہے, اور آج ہم وہاں سے بھی اٹھ کے آ رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا متعارف ہے کہ جو شاندار ریلیشن پاک چائنا فرینڈشپ کے ہیں, اور حال ہی میں جو جنگ شاندار کامیابی ملی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی, اور چائنا کی مکمل سپورٹ ہمیں ہمارے ساتھ رہی, خواہ وہ کسی بھی محاذ پہ ہو. ایک انکنڈیشنل ہماری ایک فرینڈشپ ہے, اور اس پہ جتنا بھی پراؤڈ فیل کریں وہ کم ہے. ابھی مجھے عید پریپریشن پہ آپ سے بات کرنی ہے کوئکلی, کہ جس طرح ابھی بتایا گیا ہے کہ ہمارے تقریباً 30,000 کے قریب ہمارے پوائنٹس ہیں جہاں پہ عید کی نماز ادا ہونی ہے. اس پہ آپ سن چکے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے ہدایت ہے کہ ہمیں ماحول کو اچھا رکھنے کے لیے وہاں پہ عرق گلاب کا چھڑکاؤ کرنا ہے. ہمیں اس کے اگر جب قربانی کی عید ہے اس میں بہت زیادہ جو علائشیں اور جو گن کا معاملہ ہوتا ہے اس کی کلیکشن کے لیے ڈور ٹو ڈور ہمارا جو فیلڈ سٹاف ہے وہ جائے گا, اور 1,80,000 کے قریب ہمارے ورکرز ہیں جو اپنے بیگز دے کے آپ پر ڈور سٹیپ پہ آپ کو ڈور نوکنگ کر کے آپ کو بیگز دیں گے. اور آپ سے درخواست بھی ہے کہ اس کے لیے آپ تعاون کریں. وہ جو لوگ آ رہے ہیں وہ آپ کے اور ہمارے پنجاب کے ماحول کو صاف رکھنے کے لیے آ رہے ہیں, اور ان کے ساتھ تعاون کریں, اور اس طرح کا تعاون کریں کہ جو لاسٹ ایئر جو ایک سکسیس سٹوری بنی تھی ہم اس سے بہتر پرفارم کرنے کے لیے لوگوں کی جو ان کی جو ایک بنیادی ایک بیسک آسکنگ ہے کہ ہمیں بھی اس ماحول میں زندگی گزارنے کا موقع دیں جو ڈیولپڈ کنٹری میں گزارتے ہیں. تو ایک سکسیس سٹوری بننے جا رہی ہے جس کے لیے چیف منسٹر کی ہدایت ہے کہ یہ صرف ایک ڈپارٹمنٹ کا کام نہیں ہے. ہم نے آپس میں کوآرڈینیشن کریٹ کر کے تمام ڈپارٹمنٹس نے اپنا رول ادا کرنا ہے. اس کے لیے ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ بھی پیش ہے. ہم نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کو ان انٹرپٹیڈ جو واٹر سپلائی ہے اس کو انشور کریں. اور جب پچھلے سال جب یہ دن تھے جب پریپریشن ہو رہی تھی اس وقت ہمارے پاس 5 واساز تھے. اس وقت لاہور, پنڈی, ملتان, فیصل آباد اور گجرانوالہ تھے. آج اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور مریم نواز شریف کی ایک انکنڈیشنل سپورٹ سے آج 41 ڈسٹرکٹ میں واساس موجود ہیں. اس کا واضح طور پہ فرق آپ کو نظر آئے گا, اور باقاعدہ طور پہ ڈیوٹی روسٹر کے ساتھ رسپانسبلٹیز فکس کر دی گئی ہیں. ہمارے 21,000 جو ہمارے امپلائیز ہیں واسا کے وہ انشور کریں گے کہ ہم ان انٹرپٹیڈ واٹر سپلائی کو جاری رکھیں. اس کے بعد مجھے آپ سے بات کرنی ہے کہ جو پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام جو اربوں روپے پہ جس کا ایک جو اس کا والیوم ہے وہ اس وقت اپنے تکمیل کے مراحل میں ہے, اور کیونکہ ٹائم لائن اتنی بہت کم ہے اور یہ مونسون سے پہلے ہمیں اس کو کمپلیٹ کرنا ہے, اس کے لیے بھی بہت سارے ڈیولپمنٹ ورکس جو ہیں پورے پنجاب کے شہروں میں, خواہ وہ لوکل گورنمنٹ کا ہو خواہ وہ ہاؤسنگ کا ہو. اور میں لاہور اسپیسیفک بات کروں گا تو وہ بہت سی جگہ ایسی ہیں جہاں پہ نماز عید ادا ہونی ہے اور مساجد کے ارد گرد جو ہے نا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اس کے لیے بھی ہمیں سی ایم کی ڈائریکشن ہے کہ فوری طور پہ جتنی بھی منیمم ڈسٹربنس ہو اس کے ساتھ ہم اپنے کام کو آگے لے کے چلیں. اس کے لیے بھی میں آپ کو لاہور اسپیسیفک بھی بات کروں گا کہ جی لاہور میں ہمارے اس وقت جو لہر پروگرام ہے, جو لاہور کے جو ہیریٹیج ریوائول کا جو نام سے جو پورے لاہور پرانا لاہور جو ہے وہ اس وقت اس میں الحمدللہ اس کا نیا ایک فیس ابھر کے سامنے آ رہا ہے. اس پہ بھی جو کام ہے اس کے لیے بھی ہماری تیاری موجود ہے کہ ہم نے لوگوں کو کم سے کم تکلیف ہو اور وہ اپنی جو گزرگاہیں ہیں اور جو نماز کے لیے خواہ وہ داتا حضور کی مسجد ہو جہاں پہ سب سے بڑی اسمبلنگ ہوتی ہے, خواہ وہ ناصر باغ میں اسمبلنگ ہو جو اوپن ایئر میں جو اسمبلنگ ہوتی ہے, خواہ وہ بادشاہی ماسک میں ہو. یہ پرانا شہر ہے, یہاں پہ سب سے بڑی لاہور میں جو اسمبلنگ ان 3 جگہوں پہ ہوتی ہے. ان تینوں جگہوں کو ہم نے فوکس کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ جتنی سہولت مل سکتی ہے لوگوں کو سہولت دیں. اس کے بعد مجھے آپ سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہ بات کرنی ہے کہ جو ایک سیڈ انسیڈنٹ جس کو کوڈ کیا ہے جو کل
بدقسمتی کے ساتھ جو ٹرین پہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں. اس کے بعد ہمارے ایک میراتھن سیشن ہوئے ہیں, ہم نے اسپیشل ارینجمنٹس کیے ہیں, اور باقاعدہ طور پہ جو منڈی ہیں جن کی تعداد اس وقت پنجاب میں کوئی 250 کے قریب ہے, ان کی مانیٹرنگ جو ہے باقاعدہ اس کی کیمراز کے ذریعے ہو رہی ہے, اور اس کا جو لیول ہے اس کو ریز کر دیا گیا. پہلے وہاں پہ ایک انسپیکٹر تھا, اب اس سے زیادہ رسپانسبل آفیسر کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے. ڈیوٹی ڈپلائمنٹ 3 tiers میں کر دی گئی ہے. جتنے بھی ہمارے جو مساجد ہیں اس میں جو والنٹیئرز ہیں ان کو فوری انگیج پہ, آلریڈی ہمارے ساتھ انگیج تھے, فوری انگیج کیا گیا. ہمارے 45,000 کے قریب جوان جو ہیں وہ پورے کا پورا وہ جو ٹائم ہے جو نماز کا ہے اس میں وہ الرٹ پہ رہیں گے. ہمارے پاس انکلوڈنگ مائی سیلف جتنی کیبنٹ ہے سب کو یہ سی ایم کی ڈائریکشن ہے کہ ہم اپنے گھروں میں نہیں, ہم عید کے 3 دن سیکورٹی پوائنٹ آف ویو کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم آن ٹور رہیں گے. اور ہم باقاعدہ طور پہ فیلڈ میں جتنے بھی ہمارے آفیسرز ہیں, خواہ کسی ڈپارٹمنٹ سے ہیں, خواہ وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, ان کے آفیسرز کے ساتھ کوآرڈینیشن میں رہیں گے. اور کوئی بھی خدا نخواستہ اس طرح کا واقعہ پیش نہ آئے اس کے لیے ہم ہمہ وقت تیار رہیں گے. اس میں مجھے یہ بھی بات کوٹ کرنی ہے کہ جو ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی کوآرڈینیشن کے لیے کہ ہمارے جو بیک اپ پہ ہمارے جو دوسرے جو ادارے ہیں ان کے لیے بھی ہماری کوآرڈینیشن موجود ہے, اور جس وقت بھی ہمیں ضرورت محسوس ہوگی ان کو ہم کال کر سکتے ہیں. ہم نے انشور کرنا ہے کہ نہ صرف یہ عید کے دن, کیونکہ یہ چیلنج ہے, اس کو تو ہم نے ہر صورت میں جو اللہ کی مدد سے اور آپ لوگوں کے تعاون سے اس کو ہم نے ہر صورت میں جو اس کی جو سیفٹی اور سیکیورٹی کو لے کے جتنے ارینجمنٹس ہیں جو بتائے جا سکتے ہیں وہ بھی, اور جو ہڈن ہے ان کے بھی ہماری پورا فوکسڈ ہے. ہر چیز کیمرے کے ساتھ ڈیجیٹلی مانیٹر ہو رہی ہے. کنٹرول رومز میں ہماری جو ڈیوٹی روسٹرز موجود ہیں اس میں ہم خود بھی جائیں گے, خود بھی ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے. اور جو فیلڈ میں جو ہماری جو ڈپلائمنٹ ہے اس پہ بھی پراپر ایک سسٹم بن چکا ہے, اس کو چیک کریں گے, خود بھی رینڈملی بھی دیکھیں گے, اس کو اسپیسیفک ہو کے بھی دیکھیں گے. ہر چیز کیمرے کے ساتھ اس کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہوگی, اور کوشش کریں گے کہ کسی قسم کا لوپ ہول سامنے نہ آئے, اور بڑا پیسفلی ہم اس ایونٹ کو جو ہمارا عید ہے اس کے 3 دن ہم خیر و عافیت کے ساتھ نکال سکیں. ایک چیز میں نے آپ سے بات کرنی ہے کہ یوم تکبیر بھی اس میں عید سے اگلے دن یہاں پہ 28 مئی کا دن بھی ہے, تو اگر کوئی چاہے یا نہ چاہے اس کا جو کریڈٹ ہے وہ میاں محمد نواز شریف کو جاتا ہے. اور جس طرح یہ ایران امریکہ جو وار ہے اس میں جو سچویشن جو سامنے ابھر کے آئی ہے اس میں ایران کی آسکنگ کیا ہے, ایران آپ سے کیا مانگ رہا ہے, دنیا سے کیا مانگ رہا ہے. ایران کہتا ہے کہ مجھے ڈکلیئر کرو کہ جی میں سپر پاور ہوں. مگر یہی چیز آج سے 30 سال پہلے یہی پریشر اسی طرح کے ماحول میاں نواز شریف پہ بھی آیا تھا, اور میاں نواز شریف نے وہ کر دکھایا تھا جس کی وجہ سے آج پاکستان ناقابل تسخیر ہے. اس کو بھی ہم نے ہر صورت میں یاد رکھنا ہے. اور میری یہ سوچ ہے کہ اگر آج گیج کریں, اگر آج ہم دیکھیں کہ 30 سال پہلے یہی اسٹیٹس, یہی وار تھریٹ, اسی طرح کا اگر سچویشن جو 28 مئی آج سے 28-30 سال پہلے جو سچویشن تھی, اسی طرح کا پریشر امریکہ کا یا دوسری جو ورلڈ پاورز ہیں ان کا تھا, اور بڑی کامیابی کے ساتھ ہم نے اس کو, ہماری لیڈرشپ نے, میاں نواز شریف نے نہ صرف اس کو ناقابل تسخیر بنایا اس وقت, اور نہ صرف اپنی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام پریشرز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے پاکستان کا نام رہتی دنیا تک اس کو قائم دائم رکھنے کے لیے انہوں نے کیا. وہ دن بھی ہمیں سیلیبریٹ کرنا ہے, اور اس کو بھی ہم نے, کیونکہ جو ہمارے جو مخالف ہیں, جو ہمارے جو ہم سے جیلس جو ہمارے جو پارز ہیں, وہ ہمیشہ وہ چاہیں گی کہ ہر وہ دن جس میں قوم نے کوئی گین کیا ہے اس کو ہٹ کریں. اس کو بھی ہم نے باقاعدہ طور پر ڈسکس کیا. اور آخر میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارا باکو وزٹ ہے اس پہ بھی جتنا میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو ڈسکس نہ کیا جائے تو وہ بھی زیادتی ہے کہ جو اپنی چھت اپنا پروگرام, اپنی چھت اپنا گھر پروگرام انٹرنیشنل لیول پہ اس کو اکنالج کیا گیا. اور آج جب ہم نے جو باکو کا وزٹ کیا اس میں 1 لاکھ کے قریب جو گھر ہیں, جو فیملیز ہیں, وہ فیملیز اپنا سٹیٹس چینج کر کے اپنے رینٹل سٹیٹس سے نکل کے اپنے گھر میں آباد ہوئی ہیں. اس کی اکنالجمنٹ ورلڈ اربن فورم میں چیف منسٹر مریم نواز شریف نے جس طرح سے پاکستان کا اور پنجاب میں بسنے والے 14 کروڑ عوام کا جس طرح سے سر فخر سے بلند کیا, اسٹیٹ گیسٹ
کے طور پہ وہاں پہ شمولیت کی, اور مجھے موقع ملا کہ میں کئی گھنٹے وہاں پہ ایز اے منسٹر ہاؤسنگ وہاں پہ بیٹھا, اور جیسے ہی انوگریشن ہوئی اس کے بعد سے لے کے اینڈ سپیچ تک میں نے وہاں پہ سنا. جس طرح کی پذیرائی یہ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کو ملی, اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتانا ضروری سمجھوں گا کہ یہ اس وقت دنیا کا, اگر آپ ہاؤسنگ سیکٹر میں بات کریں تو دنیا کا 5واں بڑا پروجیکٹ بن کے یہ سامنے آیا ہے, اور اگر آپ مارٹگیج ماڈل کی بات کریں تو یہ دنیا کا نمبر 1 پروگرام اس وقت بن چکا ہے. اور ہمارے جو پویلین تھا اس پہ بھی جو لوگوں کی انکوائری تھی, انکلوڈنگ جو نوٹیبلز ہیں, جو ہمارے امبیسڈرز ہیں, سعودی امبیسڈر وہاں پہ وزٹ کیا, وہاں پہ جو آذربائیجان کے پریزیڈنٹ ہیں ان کی جو ڈاٹرز تھیں انہوں نے وزٹ کیا, اور انہوں نے اس چیز کو اکنالج کیا کہ تھرڈ ورلڈ کنٹری میں اس طرح کے پروگرام کا ہونا یہ بڑے چنبے کی بات ہے. اور اس پہ جس اچھے الفاظ کے ساتھ انہوں نے مریم نواز شریف کو اپریشیٹ کیا, وہ بھی ہمارے لیے قابل فخر لمحات تھے. میں یہ چاہوں گا کہ آپ کے ذریعے یہ ڈسکس کروں کہ نہ صرف یہ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام صرف یہ 1 لاکھ فیملیز کی بات نہیں میں کر رہا, اس میں ہم جون تک 1,60,000 گھر جو ہے وہ ان کی لون کی ڈسبرسمنٹ ہو جائے گی, اور ڈیلی بیسس پہ 500 کے قریب جو گھر ہیں وہ کمپلیشن کا جو ہے نا ایک جو یارڈ اسٹک ہے اس کو کراس کرتے ہیں. اور یہ جون کے بعد جو نیکسٹ اینول ایئر ہے اس میں مریم نواز شریف کی طرف سے ہمیں ہدایت ہے کہ 1 لاکھ فیملیز کو آپ اینولی گھر دینے کے پروگرام کی تیاری رکھیں. میننگ دیئر بائی کہ جب یہ ٹرم کمپلیٹ ہوگی اس وقت الحمدللہ ہم 5 لاکھ گھر جو ہیں ان کی جو فیملیز ہیں ان کا اسٹیٹس چینج کر چکے ہوں گے. اور یہ دیکھیے گا, اس کو یاد رکھیے گا کہ یہ نعرہ کس کا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو امپلیمنٹ کروانے کا جو ایک تھا موقع تھا وہ کسے دیا. تو اس کی جتنی پذیرائی کی جائے, اس میں میرا خود بھی مریم نواز شریف کے ڈیلی بیسس پہ ایک سینکڑوں کی تعداد میں ان کے انیشیٹو آتے ہیں, اور ہر انیشیٹو خواہ وہ ایجوکیشن سیکٹر میں ہو تو اس میں لیپ ٹاپ کی ڈسٹریبیوشن, خواہ وہ ہیلتھ سیکٹر میں ہو تو اس میں موبائل وہیکلس کی بات ہوتی ہے, فری میڈیسن کی بات ہوتی ہے, انفراسٹرکچر کی بات ہو تو 30,000 کلومیٹر جو روڈز ہیں ان کی بات ہوتی ہے. اگر آپ اس میں ٹرانسپورٹ میں بات کریں تو ای بسز کی انوویشن ہے اس کی بات ہوتی ہے. سو کسی بھی جگہ پہ جائیں مختلف قسم کے آپ کو سپورٹیو کارڈز دیے گئے ہیں. اس میں ستھرا پنجاب کی بات ہو تو لاکھوں لوگ آپ کو آپ کی جو بیسک نیڈ ہے آپ کی صفائی ستھرائی اس کو پرووائڈ کرتے ہیں. لا اینڈ آرڈر کی بات ہو تو اس میں جو کرائم کو زیرو کرنا, یہ ایسے شاندار کارنامے ہیں جن کی جتنی پذیرائی کی جائے کم ہے. مگر یہ جو اپنی چھت اپنا پروگرام ہے وہ سارے پروگرام دے آر آل اباؤٹ گورنمنٹ آف پنجاب. بٹ یہ جو اپنی چھت اپنا گھر ہے اس میں تو لوگوں کی زندگی چینج ہوتے ہوئے دیکھی ہے. اس میں تو وہ بندہ جو کرائے پر رول رہا ہوتا تھا میں نے لوگوں کو روتے ہوئے کہتے ہوئے دیکھا ہے کہ ہمارا تو لائف سٹیٹس چینج ہو گیا, لوگ ہمیں بلاتے نہیں تھے, ان کو چھوڑو یہ تو کرائے پہ رہتے ہیں. تو چیف منسٹر مریم نواز شریف نے نہ صرف چھت دی ہے, وہ اس طرح کی عزت دی ہے جو شاید ہم نے خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی. اور اس کی آئی وٹنس بنے میں اور ہماری بہن, ہم نے جب وہاں پہ باکو میں جا کے جب یہ چیزیں دیکھیں اور جس طرح سے پذیرائی ملی مریم نواز شریف کو اس پروگرام کو لے کے, وہ ایک اپنی مثال آپ ہے. اس کے لیے ہمیں دل کھول کے جتنا بھی ہم چاہیں اس کو باقاعدہ طور پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وی فیل پراؤڈ آف مریم نواز شریف. مریم نواز شریف نے وہ کر دکھایا جو میرا خیال ہے کہ آنے والے دن میں آنے والے وقت میں لوگ اس کو ضرور ایگزامپل کوٹ کریں گے کہ کوئی ایسا لیڈر آیا جس نے 1 سال میں لاکھوں لوگوں کو عزت کی چھت دی. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اوور ٹو صاحب, آپ چونکہ آرڈر کی جو ایک ہائی لیول کمیٹی اس کو بھی چیئر کرتے ہیں, اور ہمارے ہاں کہ شاید ہی ایسا تہوار ہو جب اس طرح کے واقعات رپورٹ نہ ہوتے ہیں, کبھی ٹینکرز کا واقعہ ہے, کبھی اس طرح کے, تو اس کا تسلسل ہے ایک, اور تسلسل ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں جو سرزمین ہے وہ انڈین پراکسی کے ذریعے افغان سرزمین استعمال ہوتی ہے, اور بہت بڑی تعداد آپ کے حلقہ کی مارکیٹس کو دیکھیں کہ یہاں پر بزنس کر رہے ہیں, یہاں سے پیسے کما رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد برا بلا بھی ہمیں کہتے ہیں. افغانیوں کے خلاف جو آپ نے کیمپین شروع کی تھی اس کا کیا بنا؟ اور میرا دوسرا سوال چونکہ آپ کی منسٹری سے ریلیٹڈ ہے, جو سینیٹیشن کی اسکیم شروع کی گئی تھی لاہور بلند پلان کے تحت, وہ آپ کے حلقے سے لے کے اور کانا تک کی بات کریں, اسکیمز تو بڑی شروع ہوئی لیکن ان کی تکمیل میں غیر ضروری تاخیر ہو رہی ہے. اگر آپ
تھوڑا سا میل سڑکوں چڑھ کے دیکھیں تو سڑکوں پر آپ کو بڑے بڑے سینیٹیشن کے جو پائپ ہیں وہ نظر آئیں گے جس نے زندگی لوگوں کی اجیرت کر رکھی ہے. اس پہ کیا کہیں؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ایم سوری میرا تھوڑا سا آپ کو پرابلم آپ دیکھ رہے ہوں گے فیل کر رہے ہوں گے. میں آپ کو بالکل اسٹریٹ وے بتاتا ہوں کہ اگر آپ انڈین پراکسی کی بات کرتے ہیں تو صرف افغانستان نہیں ہے اور بھی بہت سے عوامل ہیں جو اس پہ شامل ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ انلیگل افغانیز کی بات کرتے ہیں تو ابھی تک ہم 17,000 کے قریب افغان فیملیز کو یہاں سے ہم ان کا انخلا کروا چکے ہیں اور یہ مسلسل جاری ہے. جو بھی رجسٹرڈ افغانی نہیں ہے اس کی پاکستان میں کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اور اس پہ باقاعدہ طور پہ ہم فوکسڈ ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو یہاں پہ ہم پبلکلی یہاں پہ ڈسکس نہیں کر سکتے بٹ ہمارا پورا ہم اس پہ فوکسڈ ہیں اور ہماری پرائورٹی میں ہے. میں نے آپ کو کہا ہے کہ صرف یہ افغانی نہیں ہے, یہ انڈین پراکسیز. آپ اگر بلوچستان کی سائڈ پہ جائیں تو وہاں پہ دوسری پارز ہے, اگر آپ کے پی کی طرف جائیں تو یہاں پہ جو آپ دوسری بات کر رہے ہیں کہ جی ہمارے افغانی کراس دا پنجاب ہے, اس پہ کیا الحمدللہ پنجاب تو اس وقت ان کے لیے اتنا ترنے والا نہیں ہے. آپ نے بھی دیکھا باقی وہ بھی پاکستان کا حصہ ہے, ہمارے بھائی ہیں. اگر وہاں پہ بھی ہمیں ایکولی تکلیف ہوتی ہے, اگر کوئٹہ میں یہ انسیڈنٹ ہوا ہے تو ہمیں اس کی بڑی تکلیف ہے. تو ہماری پوری کوشش ہے اور یہاں پہ ہمارا الرٹ لیول کچھ اور ہے. ان کے جو بیڈ وشز ہیں وہ بھی یہی ہیں کہ ہم پنجاب کو ہٹ کریں. تو اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے, ہم آن ٹو ہیں اور پورا اس پہ ہماری جو ایجنسیز ہیں ان کا اس پہ ورکنگ بھی موجود ہے اور چیف منسٹر بھی اس کی باقاعدہ طور پہ خود مانیٹرنگ کرتی ہیں, وہ چیزیں سیٹل ہیں. دوسری بات آپ نے بات کی کہ جی جو ڈیولپمنٹ ورکس کے حوالے سے کہ بھی وہ روڈز پہ ویسے ہی پڑا ہوا ہے, تو میرا بھائی میں ود ڈیو رسپیکٹ میں آپ کو کہوں گا کہ ہمارا جو گیون ٹائم ہے, یہ اگر میں ایز اے منسٹر ہاؤسنگ بات کروں تو ہمارا گیون ٹارگیٹ میں جو لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام ہو یا پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام ہو, الحمدللہ وہ ہم آن ٹریک ہیں اور باقاعدہ طور پہ اپنا جو ہمارا جو ٹائم دیا گیا ہے ٹائم فریم کے اندر ہے. آج ہم پی ڈی بی کی بات کریں تو وی آر ٹچنگ 72%, 73%. ہمارا عید سے پہلے تک کا 75% کا ٹارگیٹ تھا, میننگ دیئر بائی کہ ہم اپنے ٹارگیٹ کے مطابق ہیں. اور جیسے یہ عید کی 5 یا 6 چھٹیاں نکلتی ہیں ہم بیفور مونسون اس کو 100% کمپلیٹ کریں گے. لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام 100% اس پہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. ہاں اس کو ری ایبلیٹیٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے, تو یہ کوئی چیز بن کے نئی ایک تاریخ بن رہی ہے. بلین آف روپیز کی انویسٹمنٹ ہے, یہ ایسا نہیں ہے. اس سے پہلے کا اگر آپ اے ڈی پی دیکھیں ہاؤسنگ سیکٹر میں تو شاید آپ کو 20, 25, 30 ارب سے زیادہ نہیں ملے گا. ابھی کی جو بات کریں, ابھی میں آپ سے بات کرتا ہوں, ہاؤسنگ سیکٹر کا جو والیوم ہے وہ 500 ارب کو ٹچ کر رہا ہے. یہ مذاق نہیں ہے, اس کو آپ دیکھیں یہ 10 ٹائم زیادہ انہانس ہے. یہ ہسٹری ہے جو مریم نواز شریف بنا رہی ہیں. اچھا بلال بھائی یہ بتائیے گا کہ جو آپ تھریٹ کی بات کر رہے ہیں, آپ کی ہماری سیکورٹی ایجنسیز کے ساتھ کیا بات ہوئی ہے, کس لیول کا تھریٹ ہے, اور خدا نہ کرے کہ کون کون سے ایسے شہر یا علاقے ہو سکتے ہیں. عرفت بھائی یہ چیزیں تو میں یہاں پر ڈسکس نہیں کر سکتا, بٹ میں آپ کو یہ ضرور بتا دوں کہ یہ جو ان کی طرف سے ایک بزدلانہ کارروائی کی گئی ہے اس کا کاؤنٹر میں آپ نے نہیں دیکھا کہ ہمارا جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں انہوں نے کتنے شہروں پہ کریک ڈاؤن کیا اور کتنے انہوں نے 15 کے قریب جو ہیں ہمارے غیر ملکی ان کو گرفتار کیا ہے, کئی جگہوں پہ ان کو کاؤنٹر کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, بٹ یہ ساری چیزیں اوپنلی ہم پبلک میں نہیں بتا سکتے. یہ ضرور بتا دوں گا. سیف سٹی ایک ایسا پروجیکٹ ہے کہ انٹرنیشنل دنیا میں بھی اس کو بہتر سمجھا جاتا ہے. اگر ہم پورے پنجاب کو ہی سیف سٹی سے کیپچر کر لیں تو مین پاور بھی کم ہو جائے گی ہماری اور بہتر رزلٹ نہیں نکلتا. تو یہ آلریڈی آپ کا ڈسٹرکٹ وائز, آپ کا تحصیل وائز پنجاب سیف سٹی اتنی تیزی کے ساتھ اسپریڈ ہوا ہے. اس پہ مریم نواز شریف باقاعدہ طور پہ روزانہ کی بنیاد پہ اس کا اپڈیٹ لیتی ہیں, اور یہ تو آپ ہونے جا رہا ہے. یہ تو پنجاب کو ہی اعزاز حاصل ہے. یہ شہباز شریف صاحب کے دور میں سٹارٹ ہوا اور وہ صرف لاہور تک تھا. آج یہ 41 ڈسٹرکٹ میں مریم نواز شریف نے اس کو سپریڈ کر دیا ہے. میں نے تو آپ کو واسا سے شروع کیا بیکاز میں آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل, اس وجہ سے میں آپ کو سمجھا نہیں سکا کہ یہ تو پچھلے سال جب بیٹھے ہوئے تھے اس وقت ہم 5 واساز میں کھڑے تھے, آج 41 واساز پہ ہیں. جب پچھلے سال بیٹھے ہوئے تھے اس وقت ہم 6 پی ایچ اے یا 7 پی ایچ اے, ہم 21 پی ایچ ایس پہ ہیں. منسٹر صاحب یہ سخت صورتحال ہے کہ جو پہلے مسلسل پاکستان کو ٹارگٹ کر رہی ہے, تو آپ نہیں سمجھتی کہ اس وقت بھارت کے خلاف اقوام متحدہ میں, کیونکہ آلریڈی سوچ بنے جا چکے ہیں, حکومت پاکستان بھارت کو اقوام متحدہ میں نوٹس کرے اس حوالے سے؟ دیکھیے بالکل جو بھی سفارتی
جو بھی چیزیں ٹیک اپ کی جا سکتی ہیں وہ کی جائیں گی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اور یہ دیکھیے یہ ڈیجیٹل دور ہے، یہ کیمرے کی آنکھ کا دور ہے، جس میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ دکھ رہا ہوتا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے. اور جس طرح پاکستان کے اندر انڈین جو پراکسیز ہیں وہ اور انڈین بیکڈ افغانی پراکسیز جو ہیں وہ جس طرح سے پاکستان کا لا اینڈ آرڈر خراب کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اس کی ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ جو ہے وہ ثبوتوں کے ساتھ اس کو یونائٹڈ نیشنز کے اندر لے جایا بھی گیا. وہاں پر انڈیا کو سبکی بھی اٹھانی پڑی. اور اب بھی یقیناً یہ جو ایک ہمارے 30 سے زیادہ شہداء جن کی جو ہے وہ جانیں گئی ہیں، ان کا ایک ایک لہو کا قرض ہے وہ ہم اتاریں گے انشاءاللہ سود سمیت. اور ہم نے دشمنوں کو ہمیشہ وہ قرض اتار کے دکھائے ہیں، وہ جو ہے وہ افغانستان ہو یا انڈیا ہو. اور ہم اپنے ان تمام جو شہداء کو جو ہے وہ کوئی بھی بھول نہیں سکتے. اور یہ جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ تھا یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے کمپلیکیٹڈ اور سب سے بڑا ریسکیو آپریشن تھا، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں جو شہری ہیں اور جو فوجی جوان تھے ان کو الحمدللہ سلامت باسلامت جو ہے وہ ان کو ریسکیو کیا گیا تھا. سو جو بھی صفاتی طور پر اقدامات ہیں وہ لیے جائیں گے، جو سیکیورٹی کے حوالے سے اقدامات ہیں وہ لیے جائیں گے، چونکہ پاکستان کی سیکیورٹی جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اور اس کے اوپر کوئی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتا، وہ بے شک سویلین ادارے ہوں یا جو ہمارے عسکری ادارے ہوں. تمام لوگ جو ہے وہ مل کر اس ملک کی ایک ایک چپے کی حفاظت کرنے کے لیے جو ہے وہ. اور اب یہ پھر جب دشمن اتنا کمزور ہو جائے کہ بیچارہ رافیل لے کے آئے تو وہ بھی جو ہے وہ منہ کے بل زمین پہ گریں، پائلٹ بھیجے تو پائلٹ بھی جو ہے اس کو چائے پلا کے واپس بھجوا دیا جائے. ایک دفعہ بھجوا دیا تھا، اگلی دفعہ کی گارنٹی نہیں ہے ہمارے پاس. لیکن جو ہے وہ پھر جب وہ گراؤنڈ پہ نہیں کر سکتے مقابلہ پھر وہ پراکسیز کے ذریعے مقابلہ کرتے ہیں. لیکن میری گزارش یہ بھی ہے کہ اب بھی بہت سارے ایسے لوگ جو اس قسم کے لوگوں کو مظلوم سمجھتے ہیں، جو ان دہشت گرد جو پراکسیز ہیں جماعتیں، ان کے لیے ان کو بہت محبتیں اٹھتی ہیں، ان کے لیے بہت ان کو جو ہے وہ ہیومن رائٹس یاد آتے ہیں. تو یہ جو بیچارے ہمارے لوگ بے گناہ جو اپنے یقیناً اپنے گھروں کو آ رہے ہوں گے، جو پردیسی ہوں گے کہیں کام کرتے تھے وہ اپنے گھروں کو واپس جا رہے تھے، ان کو کس گناہ کی سزا ملی ہے. اس کے اوپر بہت سارے بڑے بڑے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، میں نے کسی کی ابھی تک اس کے اوپر کوئی ایک لفظ بھی جو ہے وہ اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ لمحہ فکری ہے ہمارے لیے. اچھا بلال صاحب مجھے یہ بتائیے کہ لاہور میں تاریخی ورثے کو بحال کرنے کے لیے جو پروجیکٹس شروع کیے گئے ہیں اسے جون میں مکمل کرنے کا دعویٰ کیا گیا. جو سچویشن چل رہی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جو جاری پروجیکٹس ہیں وہ مکمل ہو پائیں گے؟ نہیں، یہ میٹر کرتا ہے کسی ایک پروجیکٹ کو سارے پروجیکٹس کو جون میں مکمل کرنے کا کسی جگہ پہ دعویٰ نہیں کیا گیا. یہ تو ویری کرتا ہے کہ وہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ پرانے لاہور میں سرکولر روڈ کی ریہیبلیٹیشن کا کام جاری ہے، تو اس کے لیے ہم تقریباً 3000 کے قریب شاپس بنا رہے ہیں جو انڈر گراؤنڈ اسٹیٹ آف دی آرٹ پلازاز بن رہے ہیں. 4 مقامات پہ وہ پلازاز بن رہے ہیں. تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 6 فلور ناصر باغ میں بن رہی ہے، پارکنگ بن رہی ہے، آپ کا علی پارک میں بن رہا ہے، آپ کا موچی دروازہ میں بن رہا ہے، آپ کا شیرا والا گیٹ میں بن رہا ہے. یہ سارے جو پروجیکٹس چل رہے ہیں، آپ کا نیلا گنبد میں بن رہا ہے. یہ سارے جو پروجیکٹس ہیں یہ جون تک تو کسی نے نہیں کہا کہ کمپلیٹ ہو گئے، یہ پاسبل نہیں ہے. ایک چیز. دوسرا یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جس طرح آپ حضور داتا گنج بخش کے سامنے اس کی ریہیبلیٹیشن دیکھ رہے ہیں، انپریسیڈنٹڈ ہے. کبھی پاکستان 80 سال کا ہونے کو آ گیا، کبھی اس طرح کی نہ کبھی ڈیولپمنٹ کبھی کسی نے دیکھی اور نہ کبھی اس طرح کا شاندار کام. یہ تو مدینہ شریف کے ماڈل پہ یہ اس کی ریہیبلیٹیشن ہو رہی ہے. اس کو ذرا کمپلیٹ ہونے دیں تو یہ لاہور ایک دفعہ نئی شیپ میں آ جائے گا. میرا یہ ماننا ہے اور میرا یہ زندگی کا ایک خواب تھا جو میں اپنی زندگی میں پورا ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں. اور یہ سارا اس میں ایک جس طرح کی سپورٹ مریم نواز شریف نے کی اور جس طرح کی بیک اپ میاں نواز شریف صاحب نے دیا، خود اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، خود اس کا ان کے بڑے دل کے قریب ہے. وہ اس کی لاہور کی وہ جو ریہیبلیٹیشن ہے، وہ لاہور کی ریوائول ہے، ان ساری چیزوں کو وہ خود دیکھ رہے ہیں. اور اس پہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے کہ آپ خود ساری چیزیں دیکھیں. صرف یہاں پہ بات تھوڑی 30 جون تک کا تو ہمارا پورے پنجاب میں اگر آپ ہاؤسنگ سیکٹر میں بات کریں تو 16 شہر ہیں جہاں پہ اربن فلڈنگ ہوتی تھی، جہاں پہ بارش ہوتی تھی تو لوگوں کی زندگی سٹک ہو کے رہ جاتی تھی. آج انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینکس بن رہے ہیں، آپ کے 25 کے قریب انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینکس بن رہے ہیں. ان کی ذرا پتہ آپ کو اس کی کیا، اس کا اوکاڑا شہر میں کسی شہر میں چلے جائیں، ڈی جی خان میں چلے جائیں، جس شہر گجرات میں، سیالکوٹ میں، اوکاڑا میں، کسی جگہ پہ، حافظ آباد، اس میں سرگودا، فیصل آباد، اس میں ملتان،
पूरी लंबी लिस्ट है, 16 शहरों में सिर्फ हाउसिंग सेक्टर कर रहा है और रिमेनिंग जो आपके जो शहर हैं वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट कर रही है। बिलियन ऑफ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए एक टाइम फ्रेम के साथ टारगेट्स दिए गए हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर उन टारगेट्स पे हम उसका फॉलोअप मीटिंग लेते हैं। मरियम नवाज शरीफ ट्वाइस ए वीक उसकी मीटिंग लेती हैं, जब भी उनको किसी किस्म की कंप्लेंट आती है फौरी तौर पे वो उसकी मीटिंग फॉलोअप मीटिंग रखती हैं। इसका मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि इंशाल्लाह अज़ीज़ मैं नहीं कह रहा कि ये जो कमिंग मानसून है उसमें कोई एक सी चेंज देंगे, मैं आपको ये बताऊँ कि पाकिस्तान की तारीख में, पंजाब की तारीख में इस तरह के डेवलपमेंट वर्क्स कभी हुए नहीं होंगे, इस तरह के क्वालिटी वर्क्स कभी हुए नहीं होंगे जो अल्हम्दुलिल्लाह आज हो रहे हैं। अज़रबैजान जो कॉन्फ्रेंस थी इसमें पंजाब के बड़े वक्त में जो है वो पंजाब की दीगर सूबों से चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर लेवल पे भी कोई इस फोरम में शिरकत नहीं हुआ, तो क्या समझते हैं उनको इन्विटेशन नहीं है या उन्होंने तरजीह नहीं दी वहाँ पे? देखें बात ये है कि मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा मेरा था, ये 1 लाख फैमिलीज़ को, ये कोई आसान बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि हो जाएगा, ये हो गया मेरे भाई। इसकी आप लोग जाके खुद इसको विटनेस करें कि 1 लाख फैमिलीज़ उनका स्टेटस चेंज हो गया है। ये पाकिस्तान है, इसमें 1 लाख फैमिलीज़ अपने रेंटल स्टेटस से निकल के अपनी छत जो उनके लिए जन्नत होती है उसके नीचे वो इज्जत का सांस ले रही हैं। और सीएम मरियम नवाज शरीफ का टारगेट है कि टिल जून हमने 1,60,000 की जो लोन डिसबर्समेंट है जो 205 अरब रुपए है उसको हमने कंप्लीट करना है। और ये मामला यहाँ पे रुकना नहीं है, इसको अगले साल नेक्स्ट एनुअल ईयर में 1 लाख का और टारगेट है। जो इस तरह का काम करेगा तो उसी को इन्विटेशन आएगा ना, वही जाके अपना केस प्लीड करेगा ना। अगर हमारे पास इस तरह का कोई फ्लैगशिप प्रोग्राम ना होता तो हमने जाके वहाँ पे आज़रबाईजान में या बाकू में या जो हमारी जो लीडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी मरियम नवाज शरीफ क्या कहती, तो उन्होंने वहाँ पे क्या कहा, इसमें पाकिस्तान की और पंजाब की कितनी इज्जत बढ़ी। हमारे लिए तो बहुत वो प्राउड मोमेंट्स थे जब मरियम नवाज शरीफ ने वहाँ पे कहा कि जी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मैं पाकिस्तान के लोगों का मोहब्बतों भरा पैगाम लेके आई हूँ और मुझे फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मैं 1 लाख घर 1 साल के टाइम में कंप्लीट करके आई हूँ। ये बहुत बड़े हमारे लिए प्राउड मूवमेंट्स थे। उन्होंने वहाँ पे जिक्र किया कि सुथरा पंजाब में लाखों लोग जो हैं वो पाकिस्तान के और पंजाब के लोगों को उनकी जो बेसिक नीड है उनकी रिक्वायरमेंट पूरे कर रहे हैं और उनको साफ़ सुथरा माहौल दे रहे हैं। ये मरियम नवाज शरीफ ने इंट्रोड्यूस करवाया कि यहाँ पे कुर्बानी की ईद का दूसरा मतलब ये होता था गंदगी के ढेर, और उन्होंने कहा कि नहीं जी ये नहीं होगा कि सेम डे सेम मूवमेंट पे आपके डोर स्टेप पे डोर नॉकिंग करके आप लोगों के लिए ये सहूलत दी गई कि आपको वो के गुलाब की स्प्रिंकलिंग होगी ताकि माहौल जो है वो बड़ा खुशगवार है। ये सारी चीज़ें कभी होते हुए देखी आपने? हमारी भी ज़िंदगी पब्लिक लाइफ में गुजरी, कभी इस तरह के इनिशिएटिव्स देखे आपने? और ये मुफ्त हो जाते हैं। अब याद रखें कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसको 1 साल पहले कहा जा रहा था कि ये डिफ़ॉल्ट, दिस इज़ नियर टू डिफ़ॉल्ट, और आज ये सारी चीज़ें दुनिया मान रही है, दुनिया के फोरम पे जाके बात कर रहे हैं। और दुनिया के फोरम पे जाके पाकिस्तान का ये स्टेटस चेंज नहीं हुआ कि पहले पाकिस्तान दुनिया के फोरम पे जाता था कि भाई हमें कुछ दे दो, आज हम बता रहे हैं कि हम ये करके आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या आप हमें नज़र नहीं आती? तो अगर उसके बावजूद भी दिल में बुग़्ज़ है तो उसका इलाज भी हमारे पास मौजूद है, जहाँ पे हम माहौल को मुअत्तर करने के लिए और माहौल की जो बदबू है उसको खुशबू में उसको कन्वर्ट करने के लिए एफर्ट कर सकते हैं। तो कुछ बीमार ज़हन जो लोग हैं उनका इलाज के लिए भी हमारे पास प्लान मौजूद है, वो भी खातर जमा रखें, उनके लिए भी हम आएंगे। मगर मैंने इस वक्त जो हमारा टॉपिक है वो लोगों को सहूलत देने के लिए, और उसमें ये आपको बताएं कि हम 15 करोड़ आवाम को इंशाल्लाह कोशिश करेंगे को 3 दिन हम अपने घरों में ईद नहीं करेंगे, हम अपनी फैमिलीज़ के साथ ईद नहीं करेंगे। हमारी तमाम जो डिप्लॉयमेंट है, खा वो ऑफिसर हो, खा वो फील्ड स्टाफ हो, खा वो वर्कर हो, खा वो पॉलिटिशियन हो, खा वो कैबिनेट मेंबर हो, हम सारे के सारे ऑन टो होंगे, रोड्स पे होंगे, इसलिए कि 3 दिन जो पाकिस्तान की आवाम बिलखुसूस पंजाब की 15 करोड़ 14 करोड़ आवाम है वो बेहतर तरीके से अपनी ईद गुजार सकें। अभी इसीलिए ऐड कर लें कि सिंध हुकूमत ने भी ये दावा किया कि 21 लाख घरों का मनसूबा उन्होंने शुरू किया था, जिसमें से 6 से 7 लाख घर तमीर कर चुके हैं। पंजाब में आपका दावा है कि 1 लाख घर जो हैं वो तमीर किए गए हैं, सिंध हुकूमत ने 6 से 7 लाख घर तमीर किए हैं। तो क्या ये नहीं था कि उनका भी कोई? पहली बात तो ये है, मैं आपकी बात समझाऊँ, पहली बात तो ये है कि ये जो हाउसिंग सेक्टर में जो घरों का प्रोग्राम है पाकिस्तान में अपनी नौयत का ये वाहिद प्रोग्राम है जो डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अपनी जेब से पैसे दे के लोगों को करवा रही है, और 15 लाख तक ये लोन दे रहे हैं, और 15 लाख का लोन से मुकम्मल एक घर बन रहा है। वो अपनी सपोर्ट भी करते हैं, उनके पास भी कोई सेविंग होती है। मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध का मैं इसको ये नहीं कहता कि कोई अच्छा काम है तो अच्छा उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, बट वो है कि जो उनको फ्लड अफेक्टीज हैं उनके लिए उन्होंने वर्ल्ड बैंक से को लोन लिया, और वर्ल्ड बैंक से 2 लाख रुपए पर यूनिट, 2 लाख रुपए में तो एक कमरा बनता है।
اگر نمبر کی بات کریں تو بالکل پتہ ہے کہ ان کا بھی 2-2.5 لاکھ کے قریب ان کا نمبر بنا ہے. تو اگر یہاں پہ لاکھ گھر بنے ہیں تو ایک گھر میں تو 4 کمرے ہوتے ہیں, صحن ہوتا ہے, واش روم ہوتے ہیں. اگر اس کو ملٹیپلائی کریں تو یہ ایک سال میں ان سے کہیں زیادہ نمبر ہے. بٹ یہ ریس نہیں ہے, اٹس اے گڈ